حافظ حمداللہ صاحب ہمیں جوائن کر JUI کے رہنما ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. حافظ صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ مولانا صاحب نے اتفاقی رائے کی امید ظاہر کی ہے تو کیا یہ سمجھا جائے کہ ترامیم ہونے والی ہیں؟ کیونکہ حکومتی موقف تو پہلے کچھ اور تھا اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ ترامیم ہوں، لیکن آپ کی کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے ایز سچ، تو پھر امید رکھی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. مولانا صاحب کی بات آپ نے سنی، کیونکہ ابتدا میں جو مسودہ آیا تھا جو رات کے تاریکی میں، وہ تو مولانا صاحب نے یکسر مسترد کیا، اور اس کے بعد آئینی عدالت کی بات شروع ہو گئی. اس سلسلے میں بھی کسی کے پاس مسودہ نہیں تھا. ابھی تمام پارٹیوں نے مسودے شیئر کیے ہیں. ابھی تو مسودہ ایک نہیں ہے، PMLN کا اپنا مسودہ ہے، پیپلز پارٹی کا اپنا ہے، JUI کا اپنا. ابھی تو MQM اور AMP نے بھی مسودے لے کے آئے. تو یہ تمام مسودے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ہوں گے. کنسنسس کے ساتھ آگے دیکھتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے. البتہ جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ ہے اپنے مسودے کے ذریعے کہ آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ ہونا چاہیے. اب اس پر کہاں تک اتفاق ہوا ہے، اور مولانا صاحب نے کہا ہے رات کو، جیسے کہ ابھی آپ نے کلپ بھی چلایا کہ ہم کافی حد تک ہم آئینگی کی طرف پہنچ چکے ہیں. تو اس سلسلے میں وہ بلاول کے ساتھ، پھر میاں نواز شریف، پھر PTI کے ساتھ ملاقاتیں بھی کریں گے. اور مولانا صاحب کا مقصد یہ ہے کہ کنسنسس کے ساتھ تمام جماعتیں متفقہ طور پر ایک نقطے پر متفق ہو جائے، پر آگے ترمیم کی طرف چلے. تو ابھی تک تو صورتحال یہی ہے. ابھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح متفق ہوں گے، وہ نقطہ اتفاق کیا ہوگا، تو چند دن کے بعد پھر پتہ چلے گا. تو حافظ حمداللہ صاحب بات تو گھوم پھر کے وہیں آ گئی. آپ کو یاد ہے جب بہت زیادہ ہم خیال بینچ کی تکرار ہم سنتے تھے، کہی جاتی تھی بندیال صاحب کے جب وہ چیف جسٹس سے، پھر یہ ہوا جی کہ فل کورٹ تشکیل دینا چاہیے کوئی بھی بڑے اہم کیسز ہوں، پھر ہم نے دیکھا اس کی لائیو سماعت بھی ہونے لگی. اب آئینی بینچ کی بات ہو رہی ہے، تو آئینی بینچ وہی معاملہ نہیں ہو گیا اسے فل بینچ بنا دیا جائے؟ کیا ڈیفرنس ہے آئینی عدالت اور آئینی بینچ میں؟ یہ بہت بڑا فرق ہے. آئینی عدالت یہ ہے کہ آپ علیحدہ سپریم کورٹ کے پہلو میں ایک علیحدہ عدالت آپ بنائیں گے، اور پیپلز پارٹی تو چاروں صوبوں میں آئینی عدالت کی بات کرتی ہے، اور اس آئینی عدالت کا علیحدہ چیف جسٹس ہوگا. تو ایک ہی صوبے میں یا ایک ہی وفاق میں دو چیف جسٹس، جیسے کہ پیپلز پارٹی کی رائے ہے. اور کیسز آئینی کیسز کتنے ہوں گے جو آئین سے ریلیٹڈ ہو یا آئینی مسائل سے؟ آپ دیکھیں تقریباً 100-150 کے قریب کیسز ہیں. اب 100-150 کے قریب کیسز کے لیے ایک علیحدہ آئینی عدالت بنانا اور پھر اس سے پوری عدالتی سسٹم تباہ ہو جائے گی، ڈسٹرب ہو جائے گی. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ ان 100-150 کیسز کے لیے سپریم کورٹ کے اندر ایک آئینی بینچ ہو. بے شک وہ اس کا جو سربراہ ہوگا وہ چیف جسٹس ہی ہوگا اس آئینی بینچ کے، لیکن آئینی بینچ میں جو ججز ہے اس کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں. ایک دوسرے، آج میں ہوں کل کوئی دوسرا ہوگا. تو اس میں وہ جو معمول کے کیسز ہے وہ رجسٹر میں ہوں گے، اور ساتھ ساتھ جب کبھی کبھار کوئی آئینی مسئلہ ہو اس کی سماعت بھی ممکن ہو سکے گا. لیکن پھر یہ ججز کی تعداد بڑھا دی جائے اور وہ جج صرف انہی معاملات کو دیکھیں، یہ آپ چاہتے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں اگر فرض کرے کہا یہ جاتا ہے کہ سپریم کورٹ پر بہت برڈن ہے، بوجھ ہے، تو اس لیے آئینی عدالت کی طرف ہم جاتے ہیں، تو پھر کام یہ کرے کہ سپریم کورٹ کی ججز کی تعداد بڑھائے. دیکھیے 27 لاکھ کیسز پینڈنگ ہے، لیکن یہ 27 لاکھ کیسز پینڈنگ صرف سپریم کورٹ میں نہیں ہے. جی جی، یہ آپ لوور کورٹ میں جائیں گے، ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ سے پھر نیچے 27 لاکھ. لیکن آپ اوپر جو 60,000 کیسز پینڈنگ ہے اس کے لیے تو آپ ایک علیحدہ آئینی عدالت کی کو سجیسٹ کرتے ہیں، لیکن نیچے جو 27 لاکھ کیسز ہے اس کے لیے آپ کو یہ کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کا حل ہم کیا نکالیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے واقعی مسئلے کی طرف، حل کی طرف جانا ہے تو چند چیزوں کو سامنے رکھ کر سنجیدگی کی طرف ہم نے لینا ہوگا. کیونکہ آج لوگ سمجھتے بھی ہے اور قوم بھی سمجھتی ہے
کہ ہم آئین کی اداروں کی اصلاح کرتے ہیں یا ہمیں شخصیات سے کوئی پریشانی ہے کہ فلان شخص ہو اور فلان نہ ہو، جی جی یا کسی کو ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہے یا ہم نے اداروں کو کنٹرول کرنا ہے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ جمعیت علماء اسلام سمجھتی ہے کہ اگر آئینی ترامیم قوم اور ملک کے مفاد میں ہے تو پھر اس میں جلد بازی بھی نہیں ہونی چاہیے اور اس میں مرضی کی باتیں بھی نہیں ہونی چاہیے کہ پسند کا چیف جسٹس میرا ہو اور پسند کا چیف جسٹس دوسرا کہہ رہا ہے میرا ہو، اور ٹھیک. قوانین بھی میری مرضی کے مطابق ہو. اس طرح میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، یہ چل. ملک کے لیے بھی اور اداروں کے لیے بھی. چلیں، تھینک یو سو مچ حافظ حمد اللہ صاحب فار بینگ ود Thank اس. you.